بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کی ذرا توجہ زیادہ چاہیے، خاص طور پر جوانوں کی۔ یہ حدیث مبارکہ آپ جو پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، خاص میرے مخاطب اس وقت کے جوان ہیں۔ یہ وہ امور ہیں جن کی وجہ سے ایمان کی حلاوت، ایمان ہوتا ضرور ہے، یعنی ظاہر ہے ایمان کی نقیض کفر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خدا کی پناہ، جب تک بندہ کافر نہ ہو اس وقت تک اہل سنہ والجماعہ کا مذہب یہی ہے کہ ایمان رہتا ہے، البتہ گناہوں کی وجہ سے بے رونق ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کی وجہ سے اس کا کمال جو ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ طبرانی کبیر کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو رب العالمین جل وعلا سے بیان فرما رہے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ یہ احادیث مبارکہ کی اقسام میں سے سب سے اعلیٰ قسم ہے، متن کے لحاظ سے اس سے اعلیٰ قسم کوئی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہاں الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں اور مضمون باری تعالیٰ جل وعلا کی جناب سے ہوتا ہے۔ قرآن عزیز کے الفاظ بھی اور مضمون دونوں چیزیں اور رب تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہ قرآن عزیز کے الفاظ کا اور حدیث قدسی کا فرق ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، النظرت سہم مسموم، نظر جو ہے، نظر دیکھنا، فرمایا یہ ایسا شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ یا روایت کا کچھ حصہ ایک بات سمجھ لیں تاکہ معنی سمجھنے میں آسانی رہے۔ تیر جس وقت شکاری شکار کی طرف ڈالتا ہے، انسان کو لگے یا کسی جانور کو، وہاں احتمال امکان ہوتا ہے کہ لگنے کے بعد اس کو بچا لیا جائے، تیر لگنے کے بعد اس کو بچا لیا جائے۔ لیکن ایسا تیر کہ جو لگے اور نکال بھی لیا جائے، لیکن ایک مقام ایسا ہوتا ہے کہ وہاں بچنے کے امکانات نہیں ہوتے، اگر سے زخم گہرا نہ ہو، اس سے مراد وہ تیر ہوتا ہے جو زہر میں ڈبو کر جو ہے وہ شکار کو مارا جائے۔ اس لیے کہ تیر اگر سے نکال لیا جائے، اس کا جو اثر ہے، زخم ہے، وہ گہرا نہ بھی ہو، لیکن بہرحال وہ جو زہر میں اس کو ڈبویا گیا تھا اس کو بناتے ہوئے، اس کا اثر جو ہے وہ جسم میں اس طرح سے سرایت کرتا ہے کہ خون میں شامل ہو کر بندے کی موت کا سبب بنتا ہے۔ جملہ سمجھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب العالمین جل وعلا فرما رہا ہے کہ شیطان جن اپنے واروں کے ذریعے سے انسان کو زیر کرتا ہے وہ کئی ہیں، کئی وار ہیں ایسے، لیکن ممکن ہے اس کے کئی واروں میں سے کوئی نہ کوئی وار خالی چلا جائے سوائے اس وار کے۔ کون سا؟ یہ بدنگاہی والا، بدنگاہی والا، غیر محرم خواتین کو دیکھنا، غیر محرم حرام اشیاء کو دیکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو نگاہی ہے، بدنگاہی ہے، یہ شیطان کے تیروں میں سے زہر آلود تیر ہے، یعنی ویسے کو تیر لگ جائے تو وہاں بچنے کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا تیر ہے کہ یہاں بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس لیے رب العالمین جل وعلا نے اس پر جو اجر ارشاد فرمایا وہ اجر بھی بڑا اعلیٰ فرمایا، من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا وجد حلاوتہ، او کما قال رب العالمین جل وعلا، فرمایا کہ جو بندہ میرے ڈر کی وجہ سے بدنگاہی کو چھوڑ دے، بدنگاہی کو چھوڑ دے میرے ڈر کی وجہ سے، رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے میں اس کے ایمان میں ایسا اثر عطا فرماؤں گا کہ وہ اپنی عبادات کی حلاوت کو یہاں اپنے دل میں محسوس کیا کرے گا۔ مسئلہ سمجھ آیا جی؟ اب ذرا اس جزیے کو دہرائیے۔ بڑے نوجوان ایسے ہیں، نمازیں پڑھنے والے، رمضان کے روزوں کی پابندی کرنے والے، ممکن ہے اللہ رب العالمین جل وعلا نے مالی اتھارٹی دی ہے وہ خرچ کرنے والے، عمرے بھی کر رکھے ہیں، حج کر رکھے ہیں، لیکن ان کی نمازوں کے اثرات ان پر ظاہر نظر نہیں آتے، اس لیے کہ جو کام کرنے والے تھے وہ تو کر رہے ہیں، لیکن ایمان کی حلاوت کے حصول کے لیے کچھ کام ایسے تھے جن کو چھوڑنا بھی ضروری تھا، وہ چھوڑے نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ اتنا بڑا جو ہے وہ بندے کے ذمہ جرم ہے بدنگاہی کرنا، کہ رب العالمین جل وعلا نے اس کو چھوڑنے پر جو اجر رکھا ہے، آپ اندازہ فرمائیے، باری تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے فقط میرے ڈر سے اگر چھوڑ دے، فقط میرے ڈر سے چھوڑے، رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے ایسا اس کو ایمان عطا فرماؤں گا، ایسا اثر عطا فرماؤں گا اس کے ایمان میں
کہ یہاں اپنے دل میں ایمان کی اور عبادات کی حلاوت کو محسوس کیا کرے گا۔ اب یہ یعنی اس لحاظ میں اگر کوئی بندہ بدنگاہی کا عادی ہے، نماز روزہ بھی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ظاہراً دیکھا جائے تو نماز اس کے لیے بہرحال ورزش ثابت ہو رہی ہے، اثرات کے لحاظ سے تو اس پر کوئی ترتب نہیں ظاہر ہو رہا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، یہ ہمارے کئی مفسرین نے اس واقعہ کو لکھا۔ ایک نوجوان بڑا خوبرو بالکل جوانی کے عالم میں، بڑا پاکیزہ، اکثر اوقات مسجد نبی شریف میں اپنا وقت گزارا کرتا تھا، نماز کے اوقات میں زیادہ رہتا تھا، نمازوں کے بعد بھی رہتا تھا۔ ہاں کچھ وقت میں ایسا ہوتا کہ اپنے گھر چلا جاتا، معلوم ہوا کہ باپ بوڑھا ہے، وہاں جاتا ہے، اس کی ضروریات کو دیکھتا ہے، معاملات کو دیکھتا ہے، پھر آ جاتا ہے مسجد میں ہی زیادہ وقت گزارتا ہے۔ کچھ روز گزرے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملاحظہ فرمایا کہ جوان نظر نہیں آ رہا، تو صاحبوں سے پوچھا یار وہ جوان نظر نہیں آتا جو اکثر مسجد میں نظر آیا کرتا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، کہاں گیا؟ آج کے حضور ہوتے امیر المومنین انتقال کر گیا، فوت ہو گیا۔ میں فوت ہو گیا بتایا نہیں تم نے، چلو اس کے گھر چلتے ہیں، اس کے باپ سے تعزیت کر کے آتے۔ سورہ رحمان شریف میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کے ضمن میں ہمارے اکثر مفسرین نے اس واقعے کو نقل کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جس وقت اس کے گھر آئے، اس کے والد سے تعزیت کی تو اسے پوچھا بھی بتاؤ مسئلہ کیا تھا، کس وجہ سے ایسا ہوا کہ تمہارا بچہ انتقال کر گیا، بڑا نیک آدمی تھا۔ کہا جی حضور زیادہ تو کچھ معلوم نہیں، اتنا معلوم ہے کہ یہاں گیا تو مسجد میں واپس آ رہا تھا تو رستے میں کسی خاتون کے دروازے سے اس کو اٹھایا گیا ہے بے ہوشی کی کیفیت میں، جب یہاں گھر لایا گیا کچھ افاقہ ہوا، اٹھا ہے تو توبہ استغفار کرتا ہوا تو بس وہ اس کی روح نکل گئی ہے، انتقال کر گیا، اس سے زیادہ تو ہمیں بھی کچھ معلوم نہ ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت اس کے بارے میں تحقیق لگائی تو معلوم ہوا کہ مسجد شریف جاتے ہوئے اکثر اوقات کو خاتون ایسی تھی جو اس کو اپنی طرف دعوت دیتی تھی، دیکھتا تھا گزر جاتا تھا، دیکھتا تھا سر جھکاتا تھا گزر جاتا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ جب ذات پہ قابو نہ رکھ سکا تو اس کی طرف مائل ہوا، جیسے ہی اس کے دروازے پر پہنچا تو فوراً باری تعالیٰ جل وعلا کا یہ فرمان ذہن میں آیا۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے باز رکھا، روکے رکھا، یعنی رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں کھڑے ہونا اور وہاں اپنے اعمال کا حساب دینے کا جس وقت خیال آیا تو تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ اس وقت یہ جوان وہیں گرا ہے غش کھا کے، اور ایک مرتبہ افاقہ ہوا ہے، اس کے بعد جانبر نہ ہو سکا، انتقال کر گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحبوں کو اٹھایا، سنگیوں کو لیا اور آپ اس کی قبر پر آئے اور جہاں اس کو خطاب کیا، خطاب کرتے ہوئے اس جوان کو مخاطب کر کے کہا اے صاحب قبر، اے جوان، اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، رب تعالیٰ فرماتا ہے بدلے میں اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صاحب قبر بتا، تیرے بارے میں ہماری تحقیق یہ ہے تو رب العالمین جل وعلا کی جناب میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوا مر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، تو خوف الہیہ کی وجہ سے مرا ہے، بتا تجھے تیرے رب نے دو جنتیں عطا فرمائی؟ تو تمام صاحب فرماتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا، قبر سے آواز آئی کہ میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے، بے شک میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ چیزیں جو حلاوت ایمان کے لیے ممانعت ثابت ہوتی ہیں، مانع ثابت ہوتی ہیں، رکاوٹ ہے، جب وہ چھوڑی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ کہے کہ میری نماز روزے کا اثر میرے اوپر نظر آئے تو اس طرح سے نظر نہیں آیا کرتا۔ حضرت وکیع بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے محدث ہیں، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض یافتہ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں جو واقعہ آپ کے سامنے آج کرنے لگا ہوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کا اتنا بڑا عالم ہے جو سوال کیا ہے اور جو جواب حضرت وکیع بن جراح نے دیا، یقین جانیے میری طبیعت تسلیم نہیں کرتی کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں ایسی کوئی کوتاہی ہو، کہ آج کل کا کوئی میرے جیسا آپ جیسا کوئی نوجوان ہوتا تو چلو مان لیا جاتا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سائل ہوں، جواب دینے والے حضرت وکیع بن جراح رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کا عظیم محدث، امام اعظم کا فیض یافتہ، اللہ اکبر، کان میں آئے تو آ کر کہا استاد جی، اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب کوئی نہیں ہوتی،
آپ کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہوتی، ہم سارا دن کتابوں میں ڈوبے رہتے ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ فوائد جو آپ بیان کرتے ہیں کتاب کبھی ہم نے آپ کے ہاتھ میں دیکھی ہی نہیں، یعنی آپ کا حافظہ اتنا مضبوط ہے کتاب کبھی آپ نے سامنے نہیں رکھی، جو چیزیں آپ زبانی طور پر بیان کرتے ہیں وہ تو ہم کتاب دیکھ کر بھی بیان نہیں کر پاتے، تو اس کے لیے کوئی ارشاد فرمائیے۔ یہ حافظہ کی کمزوری کی شکایت، یعنی حافظہ کمزور ہے، اس کے بارے میں کوئی نسخہ ارشاد فرمائے، کوئی مغزیات نے، کوئی جناب والا کو حکیمی نسخے نے جڑے تسی استعمال کر دیو۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے قریب آؤ، کان قریب کر کے نا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، شاگرد تھے، فرمایا بیٹے جو کام بتاؤں گا وہ کرو گے؟ جی ہاں حضور کروں گا، آپ بتائیے۔ تو جملہ دیکھیے گا، میں استاد نے کان پاس کر کے کہا بیٹے بتاؤں گا تو عمل کرو گے؟ جی استاد جی کروں گا، عمل کروں گا۔ فرمایا بیٹے گناہ چھڑ دے، تیرا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، گناہ چھڑ دے تیرا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اب اس کا تعلق چونکہ براہ راست، یہ دیکھیں نا آپ کے اسباب یہ ہیں نا، گناہ کے اسباب ذرائع جو ہیں جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے نظر، اور نظر کا سب سے قریبی تعلق جس آپ کے حوض کے ساتھ ہے وہ آپ کا دماغ ہے۔ یہاں سے اگر آپ نے اچھی شے دیکھی ہے، وہ آپ نے پڑھا ہوگا کعبہ معظمہ کی زیارت کرو، قرآن شریف کی زیارت کرو تو نظر ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ اس لیے ٹھیک ہو جاتی ہے کہ اس کا براہ راست تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن عزیز دیکھنے سے، کعبہ معظمہ دیکھنے سے اگر نظر ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کی روحانیت کے جتنے اثرات ہیں وہ سارے کے سارے اگر جاتے ہیں تو وہ بدنگاہی کی وجہ سے جاتے ہیں۔